برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. یہ فضیلت اور ترغیب اور ساتھ حضرت عیسیٰ کی سنت. مجھے کس بات کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ برم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا. اور والسلام علی، سلامتی ہو مجھ پر بھی، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا اس دن پہ بھی سلامتی ہو، ویوم ابعث حیا، اور جب مجھے زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پہ بھی سلامتی ہو. یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا، یہ میرے بھائیوں یہ معجزہ ہے، خلاف عقل نہیں ہے. اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بدکاری کی تہمت بھی لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ بھی ہوئے. نعوذ باللہ، یہ سمجھتے ہوئے یہ ولد الزنا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس حوالے سے بیان کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم. حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے انبیاء کی بعثت کا جو سلسلہ بنایا ہے اس میں انبیاء کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو ایک بڑی اہم اور کلیدی اہمیت حاصل ہے. اور یہ اہمیت اس لحاظ سے گردانی جاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق اور پھر آگے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور اسی طرح حضرت یعقوب کی اولاد سے آگے ڈیسینڈنٹس میں کثیر تعداد میں انبیاء اور رسول بھیجے ہیں. اور دوسری طرف حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاجدار انبیاء سرتاج الرسل بنایا ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء میں جو آخری پیغمبر ہوئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے آپ کو بے پناہ خوبیوں سے، معجزاتی قوت سے سرفراز فرمایا ہے اور ایک ایسا امتیاز بھی ان کے ساتھ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رکھا ہے. وہ امتیاز یہ ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں حضرت عیسیٰ کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی. خلقہ من تراب،
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، اور پھر اس کو کہا ہو جاؤ، وہ ہو گیا، یعنی ایک مجسم شکل حضرت آدم علیہ السلام کی بن گئی۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اس طرح آدم کی طرح ہے کہ بقیہ انسانوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور قرآن کریم میں انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اور ان کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا، ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اللہ رب العالمین نے دنیا میں مجسم شکل کی صورت میں کر دی۔ ہمارے آج کی اس گفتگو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی گفتگو ہے، اور قرآن کریم میں آپ کے حوالے سے جو باتیں موجود ہیں ہم انشاءاللہ وہ کچھ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اور وہ اللہ کا کلمہ اس انداز سے ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اور یہ شرف والی نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم کو دی تھی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ دوسری بات کہ یہ کن کا مطلب اس انداز سے بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کن کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی تخلیق فرمائی ہے۔ ایک ہے شرف والی نسبت جو آدم علیہ السلام سے مطابقت رکھتی ہے، دوسری ہے پیدائش کی نسبت جو کن کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا معزز اور بڑا شان و شوکت والا شخص بنایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے سورہ آل عمران کی 45 نمبر آیت میں، وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت ہے کہ وہ دنیا میں بھی بڑے مرتبے والا ہے اور آخرت میں بھی بڑا مرتبے والا اور رتبے والا شخص اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شرف کی اور منقبت کی جو تیسری بات قرآن میں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقرب بندوں میں شمار فرمایا ہے۔ سورۃ آل عمران کی اسی 45 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، فضیلت کا چوتھا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سورہ مریم کی 20 نمبر آیت میں حضرت مریم ہی کی زبانی اللہ نے فرمایا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے جب بنی اسرائیل نے آپ پر کوئی جملے بازی کی ہے تو اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی زبانی یہ بات کہلوائی۔ کیسے؟ قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے نا حضرت مریم کو خوشخبری دینے کے لیے بچے کی، تو مریم کہتی ہے انا یکون لی غلام، میرے لیے بچہ یا اس کی پیدائش کیسے ممکن ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، جو ایک فطرتی عمل ہے پیدائش کا، میرے ایک تو قریب کوئی مرد آیا ہی نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ دیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله
آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ میرا رب فرماتا ہے قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہ یہ مجھ پہ بڑا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس عمل کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، ایک معجزات میں سے ایک بڑی نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ایسی نشانی ہوگی وَرَحْمَةً مِنَّا، جو ہماری طرف سے اے مریم آپ کے لیے رحمت کی نشانی ہوگی۔ یہ سارا عمل اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ان کی پیدائش اور پھر اس کے بعد ان کو جو شرف سے نوازا ہے، یہ اسی کے ہی منازل میں سے ایک زینہ ہے۔ پانچویں بات میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا ہے نا، آپ ایک انبیاء کی سیریز کے حوالے سے اگر غور کریں نا، تو آپ کے سامنے ایک عجیب منظر آئے گا کہ جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرمائی ہے، جس نبی کو بھی نبی بنایا ہے، تو اس وقت کے حالات کے مطابق جو چیلنج ہوتا تھا یا جو معاشرتی رجحان ہوتا تھا یا جو ڈومیننٹ ایک کیفیت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اس مبعوث پیغمبر کو، وہ والی قوت جو لوگوں میں مروج ہوتی تھی، اس سے بڑھ کر اللہ معجزاتی قوت عطا فرماتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا بڑا دورہ تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسی قوت عطا فرمائی جو معجزاتی کیفیت تھی، جو اس وقت کے جادوگروں سے بہت حاوی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانیوں کی طب اور حکمت بڑے عروج پہ تھی، اور وہ طب اور حکمت اتنے عروج پہ تھی کہ وہ ظاہری طور پہ ایک آدمی کی شکل اور اس کا رنگ دیکھ کر اس کی بیماریاں بتا دیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزاتی کیفیت عطا فرمائی ہے، وہ اس وقت کے یونانی حکیموں سے بہت بڑھ کے تھی، اور اس چیز کا علاج ان کے پاس نہیں تھا جو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ سورہ مائدہ کی میرے عزیز بھائیوں آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین 109 نمبر آیت میں اس سب معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ، ہم نے تجھے جو سکھایا ہے، تورات بھی سکھائی، انجیل بھی سکھائی، حکمت بھی سکھائی، آپ کو یہ چیزیں سکھائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ قوت عطا فرمائی۔ مٹی کی چیز بنی ہوتی تھی، آپ اس میں پھونکتے تھے، وہ پرندہ بن جاتا تھا، وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور حقیقی معنوں میں پرندہ بنتا تھا۔ یہ کوئی آنکھوں کا جادو نہیں تھا، اور یہ کوئی ایسی کوئی جذباتی کوئی کیفیت نہیں تھی، کوئی دھوکہ نہیں تھا، حقیقت میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے حکم سے یہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اور پھر وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، پیدائشی جو جزامی کوڑی آدمی ہوتا تھا، پھل بیری کی جس کو بیماری ہوتی تھی، یونانیوں کے پاس، حکیموں کے پاس اس کا علاج نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی، معجزاتی کو قوت کہ اس کو ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے اس کی پھل بیری بھی، کوڑ پن بھی، ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ جو بڑی بات ہے، جو آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو یہ معجزہ عطا نہیں فرمایا، استخرج الموتى بإذنی، ایک آدمی جس کا موت واقع ہو چکی ہے، وہ مر گیا ہے، یہ آج تک اللہ نے کسی کو معجزہ کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ معجزہ بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا کہ ایک آدمی مر گیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلاتے ہیں، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ معجزاتی قوت اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چیزیں یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے حوالے سے دلیل ہے۔ اور پھر چھٹی بات سورہ آل عمران کی 46 نمبر آیت میں کہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اور فضیلت عطا فرمائی، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے گود میں، ماں کی گود میں، پنگوڑا کہہ لیں، ماں کی گود کہہ لیں، اللہ نے عیسیٰ کو وہاں پہ کلام کرنے کی سکت اور صلاحیت عطا فرمائی۔ اور میرا رب کہتا ہے وَكَهْلًا، اور اسی طرح ادھیڑ عمر میں بھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں واپس تشریف لائیں اور واپس آئیں گے، اس وقت بھی آگے لوگوں سے ہم کلام ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی پریڈکشن دے دی ہے وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ یہ زندہ اٹھایا جانا میرے بھائیوں اور پھر واپس آنا، ادھیڑ عمر میں آنا، یہ بھی صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، یہ کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو گود میں باتیں کروائی ہیں، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے، جو فضیلت ہے حضرت عیسیٰ کی جو 7ویں نمبر پہ ہے، وہ کیا فضیلت ہے؟ حضرت عیسیٰ بات کر رہے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا اللہ رب العالمین نے میری وجہ سے وہاں پہ برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوایا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ فضیلت عیسیٰ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی زبانی کہلوایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم نہیں ہوں، میں 3 خداؤں میں سے ایک نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اسی کا ہی اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے سورہ نساء کی 172 نمبر آیت میں فرمایا ہے، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہونے کا انکار نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے تھے۔ یہ تو میرے بھائیوں، یہ تو بعد میں ان کی طرف پیروکاری کی نسبت کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھا دیا حد سے کہ انہیں اللہ کے برابر کھڑا کر کے 3 خداؤں میں سے ایک قرار دے دیا۔ تو میرا رب فرماتا ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله، اللہ کے بندے ہونے کا انکار حضرت عیسیٰ کبھی نہیں کریں گے، وہ اللہ کے بندے ہی تھے، اس کا اقرار خود وہ کرتے بھی ہیں، ابتدا میں بھی کیا، ماں کی گود میں بھی کیا، اپنی جوانی میں بھی کیا، اللہ کے پاس چلے گئے، واپس آئیں گے، پھر یہی اقرار ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہی ہوں۔ اور محشر کے میدان میں جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوائیں گے،
اس وقت بھی میرے بھائیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی عبد ہونے کی نسبت اپنی طرف کریں گے، خدا ہونے کی نسبت نہیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ خاصیت، یہ فضیلت، یہ شرف اور منقبت بھی عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے پیروکاروں کو جب ان کے سامنے گود میں پنگھوڑے میں باتیں کی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے حکم دیا گیا ہے، وصیت کی گئی ہے نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، ما دمت حیا، جب تک میں دنیا میں موجود ہوں اس نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا رہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، سوال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی بھی فضیلت، یہی فضیلت حضرت ابراہیم کی بھی، یہی موسیٰ کی بھی فضیلت، اور یہی فضیلت سرتاج الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی فضیلت تھی کہ آپ اپنی زندگی کے آخر تک نماز کا حکم دیتے رہے، اور اپنی بستر علالت پر آپ کیا فرما رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کے بارے میں غور و فکر، نماز کا فکر، نماز کی سوچ، اور اسی کی ترغیب، اسی کی تحریض، اور اسی حوالے سے لوگوں کو حکم دینا۔ میرے بھائیوں مسلمان ہم بھی ہیں، آخر تک ہماری دنیاوی طمع اور لالچ ختم نہیں ہوتی جبکہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تک اپنے بستر علالت تک، آخر تک نماز ہی کی فکر میں مبتلا رہے کہ لوگ نماز قائم کر لیں، کہیں تارک نماز نہ بن جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نویں بات یہ ہے، جو بھی ہم نے بات کی یہ حضرت عیسیٰ کی زبانی کہلوائی، نماز اور زکوٰۃ، اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہلوائی سورہ مریم کی 32 نمبر آیت، والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ یہ فضیلت اور ترغیب، اور ساتھ حضرت عیسیٰ کی سنت، مجھے کس بات کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے؟ برًّا بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ تعالیٰ نے سرکش نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا، اور وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، سلامتی ہو مجھ پر بھی، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا اس دن پہ بھی سلامتی ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جب مجھے زندہ اٹھایا جائے گا اس دن پہ بھی سلامتی ہو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا، یہ میرے بھائیوں یہ معجزہ ہے، خلاف عقل نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہودیوں نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بدکاری کی تہمت بھی لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ بھی ہوئے، نعوذ باللہ، یہ سمجھتے ہوئے یہ ولد الزنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس حوالے سے بیان کیا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے،
اللہ کہتے ہیں ما قتلوہ، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ما قتلوہ، انہوں نے قتل نہیں کیا، ما صلبوہ، نہ انہوں نے کروسیفائی کیا ہے، نہ ہی سولی چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، یہ بات ان کے اوپر ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، مشابہ ہو گئی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں من رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیو، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے جو نظریات پائے جاتے ہیں وہ تین مختلف رائے ہیں، آپ توجہ سے یہ بات سنیے گا۔ پہلا فریق وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود، قرآن بھی تصدیق کرتا ہے، اور اس وقت کے لوگ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے انہوں نے اس وقت ایک معجزاتی کیفیت کہ بچہ ابھی چند لمحات کا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، یہ چیزیں دیکھی، ان سے توحید کا کلمہ سنا، سارا چیزیں سنی، لیکن اس کے باوجود نعوذ باللہ انہیں ولد الحرام کہتے ہیں۔ یہ ایک گروہ وہ ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں دوسرا گروہ یہ، یعنی یہ وہی گروہ ہے جو حضرت مریم پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو ملوث کرتے ہیں، اور انہوں نے، ان یہودیوں نے اسی جرم کی بنا پر حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا تھا، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ ان عیسائیوں کا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی ان کے چچا زاد بھائی یوسف نجار سے کرنے کے دعوے دار ہیں، اور کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی، اور جب یوسف کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے حضرت مریم سے منگنی توڑ دی۔ خواب میں ایک فرشتہ ملا یوسف نجار کو، اور اس نے بتایا کہ مریم ایک پاک باز عورت ہے، لہذا وہ ان الزامات سے بری ہے، اللہ نے اسے اپنی قدرت سے حاملہ بنایا ہے، لہذا اس پاک باز عورت کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ، یوسف نجار نے اپنی رائے پھر بدل لی اور حضرت مریم کو پاک باز سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے یوسف سے شادی کی اور اولاد بھی ہوئی، اور یہ جو ساری یہ بات ہے یہ اس کے مطابق انجیل کے حوالے بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ میرے بھائیوں وہ منکرین معجزات کا ہے، جو کسی بھی معجزے کے انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ معجزے کے ویسے انکاری ہیں، اور وہ ایسی تعویل پیش کرتے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہ کسی انجیل سے ہے نہ کسی اور کتاب سے ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی یوسف نجار سے اس کے دعوے کے قائل ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں جو نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور یوسف سیدہ مریم کے پاس یا مریم یوسف کے پاس گئی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کے ملاپ کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہ باطل نظریہ ہے جو نہ عیسائی قبول کرتے ہیں نہ مسلمان قبول کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ قرآنی آیت کے سریعاً خلاف ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے حضرت مریم کی زبانی 20 نمبر آیت میں کہلوایا ہے کہ انا یکون لی غلام، جب مریم کو حضرت جبرائیل نے آ کے پیغام دیا تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام، میرے لیے بیٹا کیسے ممکن ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ ہمارا قرآن کہتا ہے کسی انسان نے نہیں چھوا، یہ فریق کہتا ہے کہ حضرت مریم کا یوسف نجار سے جسمانی ملاپ ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یہ قرآن کریم کی آیت کے سریعاً خلاف ہے جو باطل نظریہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے جو نظریات ہیں یہ آپ نے سنے۔ اب میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمانوں نے مکی دور میں 2 ہجرتیں کی، جو ہجرت حبشہ کے نام سے، ایک پہلی ہجرت ایک دوسری ہجرت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، نجاشی عیسائی تھا، اور جب مسلمان مختصر تعداد میں وہاں پہ پہنچے ہیں تو اس وقت کفار کی طرف سے، جو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ وغیرہ یہ وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے ذاتی طور پہ پلان بنایا کہ ہم نجاشی بادشاہ کو جا کے کہتے ہیں
کہ مکہ کے کچھ لوگ ایک عجیب و غریب ایک شخص کے پیچھے لگے. وہ شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی کہتا ہے، اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ حضرت مریم یا عیسیٰ کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. وہ حضرت عیسیٰ کے یا حضرت مریم کے مرتبے کے قائل نہیں ہے. نجاشی بادشاہ نے ان سب کو سنا اور بلایا ان لوگوں کو جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے ایبسینیا میں، ایتھوپیا میں، حبشہ میں پہنچے. نجاشی نے بلایا تو حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں وہ موجود تھے، اس گروپ میں تھے. انہوں نے میرے عزیز بھائیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی. سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی. جعفر طیار نے یہ سارا جب مسلمانوں کی ترجمانی کی تو آگے سے کہنے لگے تقول فیہ الذی جاء بہ نبینا وعبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاها الی مریم العذراء البتول، کہ ہم ان کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. کیا ہے کہ ہم ایمان لائے کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول اور اللہ اس کی طرف سے روح ہے، اس کا کلمہ ہے، اور اس کلمے کو جسے اس نے کنواری پاک دامر مریم کی طرف القاء کیا. جب حضرت جعفر طیار نے یہ بات کہی تو میرے عزیز بھائیوں مسند احمد کی حدیث ہے اور 1740 نمبر حدیث، حضرت جعفر نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھایا. تنکا اٹھا کے کہتا ہے ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود، اے جعفر جتنی باتیں تو نے حضرت مریم کے بارے میں اپنے پوائنٹ آف ویو اور اپنے نظریے کو، اسلامی نظریے کو پیش کیا ہے، اس تنکے کے برابر بھی ہمارا عقیدہ اور آپ کے عقیدے کا عیسیٰ کے بارے میں ذرا بھی فرق نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائیوں یہ وہ ہمارا عقیدہ ہے جو صحیح عیسائی، صحیح العقیدہ اس وقت مسلمان تھے جن تک نبوی پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیغام نہیں پہنچا تھا. وہ بھی میرے عزیز بھائیوں اسی طرح ہی حضرت عیسیٰ کی اور حضرت مریم کی فضیلت کے انہی الفاظ میں قائل ہیں جس طرح ہم مسلمان قائل ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں اس وقت عیسائیوں کے عقیدے کے حوالے سے کچھ بات آپ سماعت فرمائیں. دنیا میں اس وقت دو مذاہب ہیں جن کا 3 خداؤں کے حوالے سے نظریہ. ایک ہے ہندوؤں کا مذہب. ہندو مذہب 3 خداؤں پہ یقین رکھتا ہے اور اس عقیدے کا نام تری مورتی کا عقیدہ ہے، 3 خداؤں کا. اور وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں. وہ 3 خدا کیسے؟ ایک ان کا پہلا خدا ہے برہما جس کو خالق کہتے ہیں. دوسرا خدا ہے وشنو جو بقا کے تصور کا خدا ہے. اور تیسرا ہے شیو جو فنا کا خدا ہے، تباہی کا خدا. یہ 3 تصور مل کر ہندوؤں کے ہاں تری مورتی کا عقیدہ بنتا ہے. دوسرا 3 خداؤں کا تصور ہے عیسائیوں کے ہاں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ مائدہ میں. تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں تو کہا گیا لا تقولوا ثلاثہ، اب مت کہیں کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ایک خدا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، دوسرا بیٹا ہے جس کو عیسیٰ کہتے ہیں، اور تیسرا روح القدس ہے. تو قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے اللہ کی طرف اس طرح کی نسبت کی کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من الہ الا الہ واحد. یہ اللہ رب العالمین جس کی طرف ہم اللہ کی نسبت کرتے ہیں الہ واحد، وہ ایک معبود ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ اپنے کہے سے اپنے عقیدے سے باز نہ آئے
لا یمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو انہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب چھوئے گا اگر انہوں نے اپنا یہ غلط عقیدہ نہ چھوڑا۔ میرے عزیز بھائیوں، 25 دسمبر کا ایسا دن ہوتا ہے جس کو ہم کرسمس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے لفظ کرائسٹ جو حضرت مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت ہے، اور دوسرا ہے ماس MASS جس کا معنی ہے اجتماع، کمیونٹی، اکٹھ ہونا۔ یہ دونوں ملائیں گے تو یہ بنتا ہے کرسمس، یعنی مسیح کے حوالے سے اکٹھا ہونا، مسیح کا اجتماع۔ اب یہ بات سن لیجئے، 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ عیسائی لوگ نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں اور اس حوالے سے خوشیاں بھی مناتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے یہ دن 25 دسمبر سن 330 کو منایا گیا، جرمنی کے اندر سن 330 کو منایا گیا۔ اور کرسمس ڈے کے لیے، یعنی اس کا رد کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس کے متعلق جو جتنی بھی رسمیں آج تک پائی جاتی ہیں وہ ساری بعد میں جاری ہوئی۔ مثلا 7ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جرمن کی جانب سے کرسمس کا جو حصہ بنا وہ کرسمس کارڈ تھا، کہ لوگوں کو کارڈ لکھ کر کرسمس کی مبارک دی جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کرسمس کارڈ جس کا آغاز بعد میں، پھر اس کو اگلی بات سنیں، 1843 میں ایک نئی رسم پیدا ہوئی جو برطانیہ میں ہوئی، وہ اس کی ایجاد ہوئی۔ اور یہاں سے دیکھیے ایک جرمن ٹری، یعنی 7ویں میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جرمن ٹری، اور 1843 میں اس کے کارڈ کا آغاز ہوا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس حوالے سے جو نظریہ پایا جاتا ہے نا، ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مذہبی آزادی اس حد تک ہے کہ عیسائی ہوں وہ اپنی کرسمس منائیں، ہندو ہوں وہ اپنی دیوالی منائیں، وہ اپنی ہولی منائیں، گورنمنٹ ان کو جو بھی ہوتی ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ یہ مذہبی آزادی کے حوالے سے میرے بھائیوں، ہمارا ملک اس حوالے سے بالکل خود کفیل ہے، ہر کسی کو آزادی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ سکھ آتے ہیں، وہ آ کے سیالکوٹ کے پار جو بارڈر بنایا ہے اور ان کا جو مندر بنا ہے وہ وہاں پہ آ کے سکھ اپنے گردوارے میں عبادت کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے جتنے مندر ہیں وہ اپنی جگہ پہ عبادت ہوتی ہے۔ تو یہ پاکستان کی خود کفالت ہے جو سب کو مذہبی آزادی دیتی ہے۔ لہذا پاکستان کے اوپر یہ قدغن لگانا کہ یہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے، میرے بھائیوں اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ تو حکمران خود کرسمس کے کیک ان کے ساتھ مل کے کاٹتے پھرتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف نے جا کے ان کے ادھر چرچ میں جا کے اس دن کی سیلیبریشن میں جا کے ساتھ شرکت کی ہے۔ تو خیر، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو ایک رنگ ہے نا مذہبی آزادی کے حوالے سے، یہ وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ساری چیزیں اپنی طرف ایک طرف رہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قول اتخذ الرحمن ولدا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ بڑی بدترین اور گستاخی والی بات ہے جو ہم کرتے ہیں۔ کوئی بھی کہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو اللہ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے اس دعوے سے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال هدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس باطل دعوے کی بنا پہ کہ ہم دعوا للرحمن ولدا، کہ کیا کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ لہذا اس عقیدے کی انڈورسمنٹ نہ کوئی مسلمان کرتا ہے نہ کوئی حکومت کرتی ہے، اس عقیدے کی انڈورسمنٹ نہیں کرتی ہے، اس عقیدے کی کوئی ہم نوائی نہیں کرتی۔ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا میرے بھائیوں یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توحید کے عقیدے پہ کاربند فرمائے اور اسی کا پرچار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔